بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے. گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے اسی حدیث کے پہلے دو حصوں کو سمجھا تھا. آج کی نشست میں کوشش ہوگی کہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے, اس پر کچھ مذاکرہ کیا جائے, کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس حدیث کے اس حصے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے, ہمیں اپنی زندگی میں کیا روشنی ملتی ہے اور ہمیں کن کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. پہلے جو 2 حصے ہیں کہ جھوٹ کی کون کون سی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں اور وعدہ خلافی کی کیا کیا شکلیں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. آج کی نشست کے اندر ہم اس تیسرے حصے پر کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ امانت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں, امانت کو اسلام نے کتنا اہم قرار دیا ہے, تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا اس کی تاکید کی گئی ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل اور اس کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ. ہم اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں یا ہم اگر مومنین کی صفات کا مطالعہ کریں, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں, دنیا بھی میری سنور جائے اور آخرت بھی میری بن جائے. قرآن کریم میں کامیاب لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کریم نے کامیاب مومنین کی جو صفات ذکر کی ہیں ان میں سے ایک صفت, ایک خوبی, ایک کمال وہ یہ ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے معاہدوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, اس کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. گویا ہم اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم امین بن جائیں, ہم امانت دار بن جائیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم اس وصف کو لے آئیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا ہمیں ملتا ہے. کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت انہوں نے اپنی طرف جس خاص صفت کی نسبت کی وہ خاص صفت امانت تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا انی لکم رسول امین, میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا انی لکم رسول امین, میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور میری ایک صفت یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا, اللہ کی طرف دعوت دی تو یہی جملہ دہرایا انی لکم رسول امین. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو یہی جملہ دہرایا انی لکم رسول امین. اور خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, آپ کی شخصیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو نبوت سے پہلے, بعثت سے قبل اور نبوت ملنے کے بعد آپ کے دشمن جس لقب سے پکارا کرتے تھے وہ لقب تھا صادق اور امین کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت اتنی بڑی صفت ہے, اتنی بڑی خوبی ہے, اتنا بڑا کمال کا اور کردار کی اتنی اعلیٰ اخلاقی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انبیاء کا خاص وصف بنایا. حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی قرآن کریم میں یہی کہا گیا
کہ وہ امانت دار فرشتے کے ذریعے یہ پیغام حضور علیہ السلام تک پہنچایا گیا، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم خیانت کی بات کریں تو خیانت گناہ کبیرہ ہے۔ ہم بسا اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم بے خیالی کے اندر، لاشعوری کے اندر اور غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خیانت کس چیز کو کہا جاتا ہے اور امانت سے مراد کیا ہے۔ ہم جب امانت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا ایک مخصوص، محدود اور بہت ہی لمیٹڈ تصور آتا ہے کہ امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی شخص کے پاس گیا، اس کے پاس میں نے کچھ پیسے رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی اور وہ چیز کھا لیتا ہے، اس کو خرچ کر لیتا ہے، اس کو کسی دوسری جگہ استعمال کر لیتا ہے یا مجھے نہیں دیتا، ہم اس کو خیانت سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن امانت کے مفہوم کو صرف اس چیز کی حد تک محدود کر دینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم اگر غور کریں تو ہماری یہ پوری زندگی امانت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے ایک امانت پیش کرنا چاہیے، ہم نے ایک امانت رکھوانا چاہیے، آسمانوں نے معذرت کر دی، زمین نے معذرت کر دی، انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر امانت سے مراد یہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے کہ اس راستے پر چلو گے تو خیر ہے اور اس راستے پر چلو گے تو شر ہے اور اس کا انجام جہنم اور آگ اور عذاب ہے۔ اور اب انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ہمارا یہ پورا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ہمارا یہ جسم کا ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ آنکھ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور آنکھ بھی خیانت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آنکھ سے بھی انسان خیانت کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ خیانت کیسے ہوتی ہے؟ وہ خیانت یوں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے قدرت کے مناظر دیکھیں، ہم اس سے اپنے والدین کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اور دنیا جہان کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں، کچھ ممنوعات بتا دی ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اس آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ اب جو شخص اس آنکھ کو اس جگہ استعمال کرتا ہے، مثلا وہ نامحرم کو دیکھتا ہے، وہ کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھتا ہے، کسی غیر محرم خاتون کو دیکھتا ہے، یا کسی ایسی جگہ اس آنکھ سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے جہاں جھانکنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اور بسا اوقات آدمی یہ خیانت کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ آنکھ کی یہ خیانت کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، تیرا رب اس خیانت کو جانتا ہے۔ ہمارے یہ کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اس سے یہ سن سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، اور کچھ ایک لسٹ دے دی ہے کہ اس سے آپ گانے نہیں سن سکتے، اس سے آپ غیبت نہیں سن سکتے، اس سے آپ جھوٹ نہیں سن سکتے، اور کچھ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کان کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کان کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس سے تم قرآن پڑھو، اس سے تم حدیث پڑھو، اس سے تم دین کی بات کرو، اپنی دنیاوی امور کی باتیں کرو، اپنی کاروباری باتیں کرو، لیکن کچھ لسٹ دے دی کہ اس سے غیبت نہیں کرنی، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے کسی پر تہمت نہیں لگانی، اس سے کسی کو چڑھانا نہیں، اس سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس سے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کچھ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس امانت کو کسی دوسری جگہ استعمال کر رہا ہے، یہ خیانت کر رہا ہے۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خودکشی انسان جب کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو سزا دیتا ہے، تو یہ جان تو میری اپنی ملکیت نہیں ہے، تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف سے تو میرے پاس امانت ہے، تو مجھے یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ میں
کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں، اور صرف انسانی جسم کی اور زندگی کی بات نہیں، انسان کا علم، اس کی توانائیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی اولاد، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے کہ کس چیز کو یہ کس جگہ پر استعمال کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص میں امانت کا وصف نہ ہو، جو شخص امین نہ ہو، جو شخص امانت کا پاس رکھنے والا نہ ہو، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص، اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا شنیع، کتنا قبیح، کتنا برا گناہ ہے اور کتنی بری صفت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے، ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جس کا عذاب انسان کو آخرت میں تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کی نحوست انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی پر اس چیز کے اثرات ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو پھر ہم بعد میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ در حقیقت یہ وہی گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں چند نمونوں کے طور پر چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں کسی کو عاریت کوئی چیز دی جاتی ہے، عاریتن کا مطلب یہ ہوا آپ سے کسی نے قلم مانگا کہ آپ مجھے قلم دیں اور یہ میں نے استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کو دے دیا اور وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے کتاب مانگی کہ میں نے مطالعہ کرنی ہے اور کتاب پھر آپ کو نہیں دیتا۔ آپ نے کسی کے گھر سالن بھیجا اور وہ برتن جو جس میں آپ نے سالن بھیجا وہ برتن بھی ضائع ہو گیا۔ یہ ساری امانتیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر آیا اس امانت میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم جہاں ملازمت کر رہے ہیں، جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، جہاں ہم نے معاہدہ کر لیا، جہاں ہم نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں اتنا وقت آپ کو دوں گا اور اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں اس ادارے کے لیے، اس کمپنی کے لیے، اس آرگنائزیشن کے لیے کام کروں گا، اور اب اس ادارے کے وقت میں کوئی اور کام کر رہا ہوں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ چیزیں بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ تباہی اور بربادی اور عذاب ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے التطفیف فی کل شیء، کہ یہ ناپ تول کی کمی صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں، یہ صرف دکاندار اور خریدار کا معاملہ نہیں، ہر چیز میں کمی اور زیادتی کی جاتی ہے۔ مثلا کسی نے ادارے کو وقت دیا 8 گھنٹے کا اور اب وہ 7 گھنٹے کام کر رہا ہے، گویا اس نے ناپ تول میں کمی کی۔ کسی نے کہا تھا کہ میں 8 گھنٹے حاضری دوں گا، اب وہ 8 گھنٹے حاضری تو دے رہا ہے لیکن 2-3 گھنٹے بیچ میں وہ ضائع کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عہدہ اور منصب یہ امانت ہے، کہ کوئی شخص کسی عہدے کا، کسی منصب کا اہل نہیں ہے اور اس کو وہ عہدہ اور وہ منصب سونپ دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے چہرہ موڑ لیا اور کچھ اس انداز سے اعراض کیا کہ گویا حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں سنی تھی۔ صحابہ بھی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اس سائل سے، پوچھنے والے سے، کہ شاید حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات نہیں سنی۔ صحابہ فرماتے کچھ ہی دیر بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ سائل، کہاں ہے وہ سوال اور مسئلہ پوچھنے والا؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس شخص نے پوچھا وما اضاعتها یا رسول اللہ، کہ امانت کیسے ضائع کی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ،
کہ جب معاملات کو، جب عہدے، جب مناصب، جب حکومت، جب کوئی ذمہ داری اور مسئولیت کسی ایسے آدمی کے سپرد کر دی جائے جو نااہل ہو، جو اس کا اہل نہ ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، ہم میں سے ہر شخص کہیں اس گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی کارکنوں کو صرف سیاسی مفادات کے تحت نااہل ہونے کے باوجود سرکاری ملازمتیں الاٹ کر دیتے ہیں، اور جدی پشتی یہ ملازمتیں ان کی نسلوں میں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے مقابلے میں اہل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ہم کیوں روز بروز زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم عروج کی طرف کیوں نہیں جا رہے۔ عروج کی اور ترقی کا سفر ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارے ہاں شریعت کے احکام کی اس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں کہ امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کی جا رہی ہوں۔ کتنے اہل لوگ، کتنے مستحق لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ جو کسی ملازمت کے، کسی جاب کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان کو ملازمت نہیں دی جاتی۔ سفارش کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر، سیاسی مفادات کی بنیاد پر، ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہم اہل آدمی کو مسترد کر کے نااہل آدمی کو لے لیتے ہیں۔ یہ خیانت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جس شخص کے بس میں جتنا ہے، جو جس لیول پر کام کر رہا ہے، جو جس سطح پر کام کر رہا ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے اور انتہائی دکھ کا مقام ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں کل ایک ساتھی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بتانے لگے کہ پہلے رشوت لوگ لیتے تھے سرکاری محکموں کے اندر، اب چونکہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں اور کیمرے میں چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی کہیں کہیں لگائے گئے ہیں، تو اب کیا کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کو رشوت لینی ہوتی ہے وہ اپنے دفتر سے باہر نکلتا ہے، اور پہلے اگر وہ 100 روپے رشوت لیتا تھا، اب کیمرے کی آنکھ سے چھپ کر وہ اس سے 200 بھی لے لیتا ہے، 300 بھی لے لیتا ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہم کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے اپنے آقا کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا سوال اور جواب کا ہم انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں۔ تو پھر ہم کیمرے کی آنکھ سے جب ڈرتے ہیں تو اللہ کی آنکھ سے اور اللہ کی نظر سے اور اللہ سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمارے ہاں رشوت کس قدر عام ہو چکی ہے، ملازمتوں پر، ڈیوٹیوں پر لوگ نہیں جاتے اور تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے، اور جس کا جس حد تک بس چلتا ہے، جو جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے، وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے، وہ اجتماعی مال کو جمع کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خیانت ہے، یہ خیانت کی صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں تاجر حضرات، جو دکاندار حضرات ہیں، وہ کتنی ملاوٹ کرتے ہیں، کتنا چیزوں کو لیبل کسی چیز کا لگا کر اور بیچ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں فروٹ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، گندم بیچنے والا، وہ اوپر اچھے اور معیاری چیز کو سجاتا ہے اور اس کے نیچے گھٹیا اور ادنا اور کم درجے کی چیز کو رکھتا ہے، اور وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے سامنے والے کو، اور وہ دھوکہ دے بھی دے۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بازار تشریف لے کر گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس گندم کے اندر ہاتھ مارا تو وہ گندم اوپر سے تو سوکھی ہوئی تھی اور اعلیٰ معیار والی گندم تھی، اندر سے وہ گندم گیلی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ اندر کی طرف جو گندم ہے یہ گیلی ہے اور اوپر صاف اور معیاری اور خشک گندم رکھی ہے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ بارش ہوئی، اصابہ المطر، کہ اس کو بارش لگی ہے جس کی وجہ سے یہ گیلی ہو گئی۔
اصل میں بارش ہوئی تو اس شخص نے اس کو الٹ دیا، تو جو گیلا حصہ تھا وہ اندر چلا گیا اور جو خشک حصہ تھا وہ اوپر کی طرف آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ہلا جعلتہ فی الاعلی لیراہ الناس، کہ تم نے یہ گیلی گندم اوپر کیوں نہیں رکھی کہ لوگ اس کو دیکھتے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے ہمارے ساتھ ملاوٹ سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں. ہمارے ہاں کس قدر ملاوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، آٹے کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، چائے کی پتی کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، مسالوں کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، دوائیوں کے اندر 2 نمبر، وہ دوائیاں جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہیں، وہ دوائیاں جو ڈاکٹر اس وقت لکھ کر دیتے ہیں جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنے ادارے وہ دوائیاں جعلی بنا رہے ہیں. یہ سارا دھوکہ ہے، یہ ساری خیانت ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے مال میں زیادتی ہو جائے گی، شاید ہم مالدار ہو جائیں گے، شاید ہم کچھ زیادہ پیسے کما لیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے کہ رات کو کیا ہوتا ہے. آپ پہرا دیا کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین، حکمران وقت، امام عادل تھے اور رات کو خود بنفس نفیس گشت کیا کرتے تھے. ایک رات گشت پہ نکلے تو ایک گھر سے آواز آنے لگی. ایک ماں اپنی نوجوان بیٹی کو کہہ رہی ہے شوبی اللبن بالماء، کہ یہ جو دودھ ہے اس کے اندر پانی ملا دو. وہ دودھ بیچنے والی عورت تھی اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس دودھ میں پانی ملا دو اور صبح جب ہم دودھ بیچیں گے تو ہم کچھ زیادہ پیسے کما لیں گے. اگر ہم 10 لیٹر دودھ بیچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 13 لیٹر ہو جائے، 14 لیٹر ہو جائے، تو ہمیں کچھ منافع زیادہ مل جائے گا. تو وہ نوجوان بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، وہ بیٹی اپنی والدہ سے کہنے لگی الم ینہا امیر المؤمنین عن ذالک، الم ینہا امیر المؤمنین ان یشاب اللبن بالماء، کیا امیر المؤمنین نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ دودھ میں پانی ملایا جائے؟ تو ماں کہنے لگی امیر المؤمنین اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں. تو اس بیٹی نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. اس بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا؟ ہم کیمرے کی آنکھ سے تو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں. اس بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کبھی بھی خیانت کی مرتکب نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی اور آپ تشریف لے گئے اور آپ اس گھر کا پتہ یاد کر کے چلے گئے. صبح آپ نے پتہ کیا کہ یہ گھر کس کا ہے، کون لوگ رہتے ہیں، اور پھر اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا کہ کیا اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں. تو بتایا گیا کہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے ان کا رشتہ مانگا اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. یہ امانت کی برکت تھی. وہ والدہ شاید دودھ میں ملاوٹ کر کے کچھ پیسے زیادہ کما لیتی، امانت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو امیر المومنین، امام عادل، خلیفہ ثانی، حکمران وقت کے بیٹے کی بیوی بنا دیا. اور صرف اس پر بس نہیں، ان کی ایک بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کی اولاد کے اندر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے خلیفہ راشد کی ولادت ہوئی. اسی لڑکی کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے انسان کو پیدا کیا. یہ امانت کی برکت تھی. خیانت کی وجہ سے بظاہر ہم ممکن ہے کہ کچھ ظاہری منافع کما لیں، ہم شاید یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اس سے کچھ منافع ہو رہا ہے، لیکن کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف تشریف لائے اور وہاں پر وہ 2 خواتین قرآن کریم نے جس کا ذکر کیا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہ 2 عورتیں ایک کنارے پر کھڑی ہوئی تھی اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، یہ رش ہے، جب یہ ختم ہو جائے، ہم چونکہ خواتین ہیں اور ہمارے پردے کا مسئلہ ہے، حیا اس کے اندر آڑے آ جاتی ہے، اس لیے جب یہ چلے جائیں تو ہم پانی پلائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ وہاں سے چلی گئی. تو ان خواتین نے ان لڑکیوں نے اپنے والد سے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ سارا کام کیا لیکن نظریں اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا، اور جب اس شخص نے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بلوایا تو پورے راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں سے آگے چلتے رہے، کہیں میری نظر ان کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اس کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی عطا کی، اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا اور اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ یہ امانت کی برکت تھی۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں۔ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ہی محدود تصور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چند کام کر لیے تو میں پکا ٹھکا مسلمان بن گیا، اور اب گویا مجھے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا کہ اب میرے دین کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی باقی نہیں رہی۔ میرے دوستو، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں ٹیلی فون کالز ایک دوسرے کی ریکارڈ کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے دو لوگوں کی باتیں سنی اور وہی بات آپ کسی دوسرے آدمی کے سامنے جا کر نقل کرتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس مجلس میں اگر اس کو نقصان پہنچانے کی یا اس کو قتل کرنے کی یا اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو اجازت ہے کہ اس شخص کو بتا دیا جائے کہ تمہارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن مجالس کی عام باتیں کسی دوسری مجلس میں جا کر کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به کاذب، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کرو، وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی رائج ہو چکی ہے۔ ہمارے اوپر جب کوئی اعتماد کرتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، وہی دوست، وہی رشتہ دار اس کو چیز عام دکانداروں سے بھی مہنگی بیچ دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس اعتماد کا فائدہ اٹھا لیا اور مجھے کچھ 2-4 پیسے زیادہ بچ گئے۔ یہ خیانت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ نکالا جائے وہ یہ کہ امانت ایک ایسا اسلامی وصف ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے اللہ نے جس صفت کا ذکر کیا اس میں سے ایک صفت یہ ہے۔ اور پھر جب ہم خیانت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خیانت کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے اور اس نے مجھے واپس نہیں کیے، بلکہ ہماری زندگی امانت ہے، ہمارا وجود امانت ہے، ہماری آنکھ امانت ہے، ہمارے کان امانت ہے، ہماری زبان امانت ہے، ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں، ہمارا علم، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک لحظہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ مجلسوں کی باتیں امانت ہیں۔ ہم دوسروں کی باتیں سن کر کسی کو بتائیں، یہ بھی خیانت ہے۔ دوسروں کی کالز ریکارڈ کریں، یہ بھی خیانت ہے۔ دوسروں کے میسیجز چیک کریں بلا وجہ، نہ وہ سرپرست ہے نہ وہ سربراہ ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور نہ جانے سرکاری اداروں کے اندر خیانت کی کیا کیا صورتیں پائی جا رہی ہیں، کس کس طرح ملازمتوں کے اندر تنخواہیں لی جاتی ہیں اور کام بر وقت نہیں کیا جاتا، کس طرح ہم کسی ادارے سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اس معاہدے پر پورا نہیں اترتے، یا جو معاہدہ کیا ہوتا ہے ہم اس میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ملاوٹ کا کس طرح رواج ہو چکا ہے، کس طرح ہم چیزوں کو لیبل کچھ لگا کر کیا کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کے اندر، حکمرانوں سے نچلے طبقے کے اندر، اس سے نچلے طبقے کے اندر، مزدوروں کے اندر، مزدور اپنے مالک کے ساتھ کتنی خیانت کر رہا ہے، مالک اپنے مزدور کے ساتھ کتنی خیانت کر رہا ہے۔ یہ ساری خیانت کی صورتیں ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی خیانت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اور یہ وہی خیانت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ اگر تم میں ہوں
دنیا کی جو چیز تم سے چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں، یہ 4 چیزیں تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، حفظ الامانہ، امانت کو اس کے اہل آدمی کے سپرد کرنا۔ ہمارے ہاں عہدے، مناصب، ذمہ داریاں، ملازمتیں، جابز ان لوگوں کو الاٹ کر دی جاتی ہیں، ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، صرف ذاتی مفادات کی وجہ سے، سیاسی مفادات کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے اور برادری کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے۔ یہ بھی خیانت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث کا ایک مرتبہ ترجمہ اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائے، صادق بنائے، امین بنائے، ہمیں زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو، ہر لحظہ، ہر ساتھ یہ استحضار نصیب فرما دے کہ ہم کہیں اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے، اسلام کا صحیح فہم، اسلام کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔